مولانا فرما رہے ہیں قصیدے کا دیوان علی قصیدہ علی جس میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک پڑھے، وہ مجھے یاد نہیں، اگر پہلے علم میں ہو تو میں لکھ کے لے آتا۔ تو یہاں پر میں آپ کو شان صدیق اکبر سنا دیتا ہوں۔ ہاں نمبر سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں لوگ سارے، اور یہ میں نے ابھی پڑھا تھا جب میڈیا پر جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کی گئی تھی، تو میں نے اس کے بعد پڑھنا شروع کیا۔ آج آپ کو بھی سناتا ہوں۔ لاہور والے تو ماشاءاللہ لاہور والے ہیں، ہاں لاہور والے کیا ہیں؟ زندہ دلانے لاہور، ابھی پتہ چل جائے گا زندہ یا دکا اسٹارٹ ہے۔ تو جب وہ کہنے لگے کہ شان صدیق اکبر پہ، ارے ان کی شان پہ کون گستاخی کر سکتا ہے جن پر رب کا سلام آیا ہوا ہے؟ ہاں ٹاٹ کے کپڑے پہنے ہوئے، ببول کا کانٹا لگایا ہوا، تبوک کے موقع پہ، مدینہ سے 400 کلومیٹر کے قریب غزوہ تبوک کا مقام ہے۔ آج ابو بکر نے سب کچھ لٹا دیا تھا، ٹاٹ کا کپڑا پہنا ہوا، بوری 6 ریشم کے کپڑوں کی دکانیں تھیں ان کی، 6 انڈسٹریاں سمجھ لو۔ آج ٹاٹ کا کپڑا ہے، ببول کے کانٹے۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا، جاؤ ابو بکر پہ میرا سلام دے۔ جبریل آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں عرض کیا، سلام عرض کیا، کہنے لگے اللہ نے آج ابو بکر پہ سلام بھیجا۔ اور اللہ پوچھ رہے ہیں ابو بکر سے پوچھ کے، کیا دل سے بھی راضی ہے؟ توجہ، کیا پوچھ رہے ہیں اللہ؟ قربانی دی ہے، دل سے بھی خوش ہے، کوئی شک وقت تو نہیں ہے؟ اللہ کو تو پتا تھا نا، ہمیں سمجھا رہے تھے کہ دل سے بھی راضی رہنا، تمہارے مال کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا چھوڑ کے آ رہا ہے، یہ نہیں دیکھتے کیا لے کے آ رہا ہے۔ سب کچھ لٹا دیا۔ اب جب صدیق اکبر سے کہا نا کہ اللہ فرمانے دل سے راضی ہو، تو یہ وجد میں آ گئے اور کہنے لگے انا راضن عن ربی، انا راضن عن ربی، اور میں اپنے رب سے اس حال میں بھی خوش، میں اس حال میں بھی خوش۔ پھر فرمانے لگے جبریل جاؤ میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ کہ میرا اللہ مجھ سے اس حال میں راضی ہے؟ زندہ دلانے لاہور۔ اب تو یہی بولوں گا، مرضی تاڑی۔ ہاں تو جبریل اللہ کے دربار میں گئے، یا اللہ ابو بکر تو یہ کہہ رہے ہیں، میں مذاق میں کہہ رہا ہوں، میرے پیچھے نہ پڑ جانا زندہ دلانے لاہور کا لفظ لے کے۔ ہاں واٹس اپ شروع ہو جائیں، پتہ چلے کل سے گپ شپ کر رہا ہوں بھائی، باہر کے اب ڈر بھی لگتا ہے مائک کو استعمال کرتا ہوں۔ تو اللہ کے دربار میں کہ اللہ نے فرمایا جاؤ ابو بکر کو کہہ دو کہ میں اس حال میں راضی، اور آج سے میں نے عرش پہ فرشتوں کا بھی وہ لباس بنا دیا جو فرش پہ ابو بکر نے پہنا ہوا ہے۔ تو شاعر پھر کہتا ہے نا، بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، کیسے بیان کریں ان کی شان؟ بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا۔ صحابہ والے بیٹھے ہو نا، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کون کون ہے؟ ارے ماشاءاللہ سب کہہ دو، بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، کیوں ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، اور گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے۔ گدا ممانے غلام، ہم سب صحابہ کے غلام ہیں، کہو الحمدللہ۔ گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے، گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا، خدا کے فضل سے میں ہوں
گدا صدیق اکبر کا بیان ہو کسی زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا. اور اہل علم کی نظر یہ شعر کر رہا ہوں. ہوئے فاروق عثمان و علی جب داخل بیعت ہوئے. فاروق عثمان و علی جب داخل بیعت بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا. بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا. بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا. اور زندہ دلانے لاہور. شعر بڑا قیمتی ہے، ضائع نہ کر دینا. اور آپ کا امتحان ہے شعر میں. جندی پڑڈوگری آپ لائے تھے سبحان اللہ کی گھر سے، وہ ساری اس پر نشاور کرنی ہے انشاءاللہ. اور شعر کیا ہے؟ لٹایا رنگ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے. لٹایا رنگ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے. شعر ضائع نہیں ہوگا بھائی، توجہ پوری ہے. میں پھر پڑھتا ہوں. لٹایا رنگ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے. لٹایا رنگ کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر کہ لٹ لٹ کر ہاں لٹ لٹ کر اصل گھر بن گیا صدیق. لٹ کر اصل گھر بن گیا صدیق اکبر کا. کون سا گھر؟ حضور کا پڑوس. یہاں سلام پیش کیا حضور ابو بکر پہ سلام پیش کرتے ہیں. فرمانے لگے میں نے جب وصال کا وقت آیا نا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا، کہنے لگے میں نے حضور کے ساتھ غار میں، میدانوں میں، جہاد میں، ہر جگہ وقت گزارا ہے. جب میرا وصال ہو جائے مجھے نہلانا دھلانا، میرے جنازے کو لے کے اماں عائشہ کے حجرے پہ لے جائیں. اجازت ملے تو دفنا دینا، ورنہ بقیع میں کسی بھی جگہ دفنا دینا. فرماتے ہیں کہ جب صدیق اکبر کا خلاصہ جنازہ لے کے گئے اماں عائشہ کے حجرے کے پاس، تو کوئی نہیں تھا ادھر کہنے والا اور نظر آنے والا. کھٹک کسی آواز آئی اور دروازہ کھلا، اور ایک یہ بھی آواز آئی کہ حبیب کو حبیب سے ملا دو. حبیب کو حبیب سے ملا دو. اور یہ کیسے ملا تھا؟ لٹایا رنگ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے. ہم کہتے ہیں ہم دین پہ نہیں لگائیں گے، اور تیرا قبول ہوگا تو دین پہ لگے گا نا. جو قبول ہوتا ہے وہ دین پہ لگتا ہے. تم اپنے مال کو دیکھو کہ گڑبڑ تو نہیں ہے، کہیں گڑبڑ تو نہیں ہے، کہیں سود تو نہیں ہے، کہیں ہیرا پھیری تو نہیں ہے. خالص چیز قبول کی جاتی ہے. اللہ ایسا ہی ہمیں عطا فرمائے. اور یہ شعر میرے ساتھ کہو سارے. لٹایا رنگ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے. لٹایا رنگ حق میں کئی بار مردہ دلانے لاہور. دیکھو جانتے بچاؤ اس دی اور آنکھ چھڑے ہے اور نال تے دیو. وہ کہتے قدم بڑھاؤ امیر صاحب ہم تمہارے ساتھ ہیں. جب کل کو کچھ ہو جائے تو پھر نیا نعرہ لگاتے ہیں قائد ہم شرمندہ ہیں تیرے قاتل زندہ ہیں. تو اسی سارے نعرے تو گزارا کرتے ہو. اب زندہ دلانے ہو تم نظر آئے نا، بولنے سے تو نہ لگے نا. ایک بار اونچا کہو میرے ساتھ. لٹایا رنگ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے. لٹایا رنگ حق میں گھر کئی بار
اس محبت سے لٹ لٹ کر ہاں لٹ لٹ کر اصل گھر بن گیا صدیق اکبر کا لٹ لٹ کر اصل گھر بن گیا صدیق اکبر کا بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر